ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قرآن کریم کی 8ویں سورت سورۃ الانفال ہے. اس سے پہلے کی جو 2 صورتیں ہیں سورہ اعراف اور سورہ انعام، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد آنے والی اگلی 2 صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کا بنیادی طور پہ مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ پچھلی 2 صورتوں کا اگلی 2 صورتوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جو اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی 2 صورتوں کے اندر ان تمام قوموں کا ذکر تھا کہ جن کی جانب اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور قوم کے پاس ان کے رسول آئے، اللہ کی جانب سے مختلف معجزات ان کو دکھلائے. معجزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر ان پر حجت کو تام کر دیا. جب حجت تام ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کی جانب سے ان کے اوپر عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ اصول بیان کر دیا کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم کسی قوم کے پاس انبیاء کو، نبی کو بھیجتے ہیں، وہ قوم میں آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں، معجزے ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہونے کی یقین دہانی کراتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اللہ کی جانب سے حجت تام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے عذاب آتا ہے.
یہی حال پچھلی تمام قوموں کے ساتھ ہوا، اس کا تذکرہ کیا، اور جب پچھلی قوموں کے تذکرے کے ذریعے سے نصیحت کر دی تو قریش مکہ پر بھی حجت تام ہو گئی کہ تمہارے پاس اللہ کا نبی آ گیا، اس نے معجزات بھی دکھلا دیے، اس نے تمہیں پچھلی قوموں کے واقعات کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کر دی، تو اب حجت تام ہو گئی، اب اگر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو اللہ کی جانب سے عذابات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس اللہ کی جانب سے عذابات کے سلسلے کی پہلی قسط کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے، اور بقیہ قسطوں کا سلسلہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پچھلی قوموں کو تو اللہ نے ایک بار میں ہلاک کر دیا تھا، یہ ان پر عذاب تھا۔ مکہ کے رہنے والے افراد پر اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو شکست در شکست دے کر زمین کو ان کے اوپر اتنا تنگ کر دیا جائے کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود ان کو اپنے اوپر تنگ لگنے لگ جائے، یہاں تک کہ وہ موت مانگنے لگ جائیں اور وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ، یہ زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کا نیچے والا حصہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے عذاب کا طریقہ کار ان کے لیے مختص کیا گیا۔ چنانچہ اسی طور کے اوپر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب کی پہلی قسط جنگ بدر کے اندر بھیجی گئی۔ اس جنگ بدر کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ بدر اصل میں ایک ایسے علاقے کا نام ہے جہاں پہ رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن قیس بن صبا، یہ اس بندے کا نام تھا۔ وہاں کی اکثر زمین اسی کے پاس تھی، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد زمین تقسیم ہوتی گئی، اور وہاں کے رہنے والے افراد نے اس زمین کا نام ہی رکھ دیا کہ یہ بدر کا میدان ہے، بدر کی جگہ ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کی اسلام کے اعتبار سے زندگی کے اندر ایک خاص موڑ یہاں پر فرمایا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ مسلمانوں کے لیے۔ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی غلبہ آتا ہے، جہاں کہیں پر بھی انقلاب آتا ہے، تو انقلاب کے آنے کے لیے 5 اسٹیپس ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت دینے کے بعد جو افراد دعوت کو قبول کر کے آتے ہیں ان کی تنظیم سازی کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، افراد کو تیار کیا جاتا ہے۔ جب ان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے، تو پھر ان کی تربیت ہوتی ہے، اور تربیت کے بعد اب مختلف حالات کی بھٹی میں ان کو ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا چوتھا اسٹیپ فرما دیا کہ صبر محض کرو۔ پہلا کام دعوت دو، دعوت کو جو قبول کر لیں ان کی تنظیم سازی کرو، تنظیم سازی کر کے جو لوگ آ جائیں ان کی تربیت کی جائے، پھر اللہ کی جانب سے مختلف حالات آئیں گے، مکہ میں آتے رہے، اور ان حالات کے مقابلے میں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے بیٹھو، کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کرنی، ہاتھوں کو روک لو۔ لہٰذا صبر محض کبھی یہاں پر دعوت دے دی گئی۔ تو 4 اسٹیپ پورے ہو گئے تھے، 5واں اور آخری اسٹیپ باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب کسی دین کا غلبہ کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے لانا ہوتا ہے تو 5واں اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے نہ ماننے والے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ تصادم ہو، جس کو جہاد کا نام اسلام نے دیا۔ تو 5واں اسٹیپ جہاد تھا، لہٰذا اس کے ذریعے سے دین کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ جو غلبہ دنیا کے اندر آنا تھا، جو اسلام نے اپنی شان و شوکت کا ایک دنیا کے اندر اس کی شان و شوکت دنیا کے سامنے آنی تھی، اس شان و شوکت کے اظہار کے لیے جہاد بہت زیادہ ضروری تھا، لہٰذا جہاد کا بھی ذکر یہاں پہ فرما دیا۔ اس جنگ بدر کا کچھ پس منظر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پس منظر کو سمجھنے کے بعد ان صورتوں کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔
جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو یہ بات قریش مکہ کو بڑی کھلتی تھی، یہاں تک کہ خود نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو قریش مکہ نے اپنے اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی تھی، پورا ارادہ کیا تھا۔ تو ان کی تو چاہت یہی تھی، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو اس کے بعد بھی یہ ہجرت ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو کاٹنے کی، مسلمانوں کو شکست دینے کی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی۔ ان میں سے ایک کوشش یہ ہوئی کہ ابو جہل اور مختلف قریش مکہ نے مل کر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، وہ تمہارے پاس آئے اور تم نے ان کو پناہ دے دی، تم ان کو اپنی پناہ کو ان پر سے ختم کر دو اور ان کو اپنے علاقے سے، مدینہ سے باہر نکال دو تاکہ ہم جانیں اور ہمارے دشمن جانیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ پہلی دھمکی مسلمانوں کو ملی تھی۔ دوسری بات، اسی کے اثناء میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ قیس کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچے طواف کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ ابو جہل سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ میرے سردار نے، یعنی مکہ کے رہنے والے ایک سردار نے تمہارے قبیلے کی پناہ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، امن کا اس کو ویزا دیا ہوا ہے، اگر مجھے اس بات کا پتہ نہ ہوتا کہ تجھے امن کا ویزا ملا ہوا ہے تو اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ گویا اس کے ذریعے سے ایک سائلنٹ پیغام اس نے دے دیا کہ اگلی بار جب تم آؤ گے تو اگلی بار تمہیں پناہ حاصل نہیں ہوگی، یہ آخری بار ہے کہ تمہیں یہاں پہ پناہ مل رہی ہے، امن کے ساتھ یہاں رہ رہے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ یہ معاہدہ امن کا ختم کرو گے تو تمہارے جتنے بھی تجارتی قافلے ہیں جو یمن سے مکہ آتے ہیں، یہ مدینہ کے راستے سے آتے ہیں، تو تمہاری جو ٹریڈ لائن ہے وہ تو ہمارے ملک سے، ہماری شہر سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے، ہم تمہارے قافلوں کو روک دیں گے اور ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم تو کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر رہے ہو، تو پھر ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم تمہاری تجارتی قافلوں کو روکیں۔ یہ بات یہاں پر ہوئی، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام کو جا کر یہ بات بتلا دی۔ اسی درمیان میں مسلمانوں کا ایک قافلہ، ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اونٹوں کو چرا رہا تھا اور وہ ایک جگہ پہ چل رہا تھا کہ کفار مکہ کے، قریش مکہ کے بعض لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے مسلمانوں کو گرفتار کیا، ان کے مال کو لوٹا اور مال لوٹ کر چلے گئے۔ یہ بات بھی نبی علیہ السلام تک پہنچی۔ اب یہ 3-4 واقعات ہو چکے تھے جن کے ذریعے سے کھلم کھلا قریش مکہ کی جانب سے لڑائی کی اور قریش مکہ کی جانب سے آگے لڑنے کی پیش قدمی ہو چکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس بات کی اجازت ہے اب کہ ہم ان کے تجارتی قافلوں کو روکیں اور ہم روکیں گے۔ صحابہ نے اس پر اظہار یکجہتی کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایسے 8 مختلف دستے مختلف جگہوں پہ بھیجے، چھاپا مار محافظین کے دستے بنا کے مختلف جگہوں پہ بھیجے کہ اب اگر کوئی قریش مکہ کا کوئی تجارتی قافلہ آئے تو ان کو پکڑ لینا، ہاں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہم ان کے تجارتی قافلوں کو روکیں گے، ان کے افراد کو قیدی بنا کے اپنے پاس رکھیں گے تا آ کے وہ وقت آئے کہ یہ ہم سے معاہدہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی یہ تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا۔ چنانچہ مختلف جگہوں پہ مختلف قافلوں کو بھیجا۔ اسی اثناء میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ بھی آئی، نبی علیہ السلام کی رپورٹس کا اور دشمن کی جانب سے خبریں موصول ہونے کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا، جاسوسی اتنی اسٹرانگ تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کو یہاں بیٹھے بیٹھے اطلاع ملی
کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ ابو سفیان کی سربراہی کے اندر تجارت کے لیے نکلا ہے، شام پہنچا ہے، اور شام سے وہ بہت سارا مال لے کر آ رہا ہے، اتنا مال ہے کہ اس مال کو 150 اونٹوں کے اوپر لادا گیا ہے اور 50,000 دینار اس کے علاوہ ہیں۔ اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی، تو اتنا بڑا تجارتی قافلہ ہے، اور یہ بات کی ڈیل کی جا چکی ہے کہ یہ تجارتی قافلہ مکہ پہنچے گا تو مکہ پہنچ کر اس کے ذریعے سے جو نفع حاصل ہوگا وہ سارا کا سارا نفع اکٹھا کر کے جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، ایک باقاعدہ فوج تیار کی جائے گی اور مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اس قافلے کو روکا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی نکلو، اور ہم نکل کر اس قافلے کو روکتے ہیں۔ صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، ایک تجارتی قافلہ ہے جس کو روکنا ہے، تو جس کے پاس جو چیز میسر تھی بغیر کسی جنگی تیاری کے 313 صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے وہاں سے نکل پڑے۔ اب یہ 313 صحابہ تھے، اور ان میں سے بعض کے پاس کچھ چیزیں تھیں، بعض کے پاس نہیں تھیں۔ کل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے ان کے پاس، 8 تلواریں تھیں اور 6 زرہیں تھیں۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا، عمامہ یا ٹوپی بھی موجود نہ تھی۔ بعض وہ تھے کہ جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے چپلیں اور جوتے بھی نہ تھے۔ یہ اس بے سر و سامانی کے عالم کے اندر یہاں سے نکلے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور ان کے تجارتی قافلے کو روکیں گے۔ چنانچہ اب یہ یہاں سے نکلیں۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ایک چھاپہ مار دستے کو بھیجا تھا طائف کے میدان کے قریب ایک علاقے نخلا کے اندر، کہ یہاں پر جو ہے وہ تم نے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے اس کو روکنا ہے۔ یہ جب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے قافلے کو روکا، تو قافلے کو روک کر جب ان کو گرفتار کر رہے تھے تو ان سے غلطی میں ایک مشرک جس کا نام عبداللہ بن حضرمی تھا، یہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رپورٹ پہنچی اس کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ کی جانب سے ہے۔ اب ایک طرف تو یہ قصہ تھا کہ ایک قافلے میں ایک مشرک کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، دوسری جانب مسلمانوں نے پیش قدمی کی تھی اور ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے آگے آ گئے ہیں۔ اس نے ایک پیغام مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے نام بھیجا کہ مسلمان میرا پیچھا کر رہے ہیں اور میرے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو جنگی امداد ہے وہ رک جائے، اور یہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، تم ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں سے نکلو۔ مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل جو اس وقت پہ مکہ والوں کا سردار تھا، اس کے پاس یہ 2 خبریں ایک ساتھ پہنچی، ایک طرف کہ ایک مشرک کو مسلمانوں نے مار دیا، اور دوسری جانب کہ مسلمان نکل کر ایک قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں خبریں جب ایک ساتھ پہنچی تو یہ غصہ دلانے والی تھی۔ چنانچہ اس نے بھرپور تیاری کی، 1000 افراد کا لشکر تیار کیا، لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، بھرپور اسلحے سے تیار تھے، اور اسلحے سے تیار ہو کے، اسلحے سے لیس ہو کر بھرپور طریقے سے تیاری کے ساتھ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اور مدینہ منورہ سے نکل کر مقام بیضاء پر آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا کہ اللہ کی جانب سے وحی آ گئی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ہاں، ایک واقعہ درمیان میں یہ بھی ہے کہ جب ابو سفیان نے یہ خط پہنچایا مکہ مکرمہ کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ ہی ابو سفیان نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر دیا، اور بجائے مدینے سے آنے کے ایک دور کا علاقہ کاٹ کر، جو آج کے جدہ کے قریب کا علاقہ ہے، سمندر کے قریب سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اب
اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا اور ساتھ میں وہاں پر امداد کی درخواست بھی دے دی۔ اب اللہ رب العزت نے وحی فرما دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانب ابو سفیان کا پورا قافلہ ہے اور دوسری جانب ایک لشکر ہے مکہ والوں کا جو آپ کے پاس آ رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے۔ آپ اگر قافلے والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ لشکر آپ کو نہیں پا سکے گا، اور اگر آپ ان سے لڑائی کرنے کے لیے رکتے ہیں تو وہ قافلہ نکل جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اس میں سے جس کسی کی جانب قدم بڑھائیں گے اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی ایک فطری طور پہ عقلی ایک بات انہوں نے پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہتے لوگ ہیں، کوئی زیادہ ہمارے پاس مال دولت نہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، تو ایسے موقع پہ اگر ہم لڑائی کے لیے 1000 افراد سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دینا۔ تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ہم اس تجارتی قافلے کے اوپر چڑھائی کر دیں، وہاں پہ کوئی خاص اسلحے کا بھی انتظام نہیں ہے، کوئی خاص وہ لڑائی کے لیے بھی نہیں آئے، تو ہم گھوم کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ بعض مخلص صحابہ کی جانب سے یہ رائے عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر تھی، مگر بعض منافقین کی جانب سے بھی یہ رائے تھی اس لڑائی سے اور جہاد سے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ کون جائے گا اور ان سے جہاد کرے گا، انہوں نے بھی اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیں۔ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس آدمی تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی رائے ہے ہم صحابہ کی بھی وہی رائے ہے۔ اس موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ایک عجیب خطبہ دیا اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ موسیٰ کے ساتھ اور جا کر فلسطین کے علاقے پہ جہاد کرو قوم عمالقہ سے، 9ویں پارے میں جس کا تذکرہ شروع میں گزرا، تو جب ان کو یہ حکم ہوا تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جانیے، آپ کا پروردگار جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لشکر کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ہم آپ کے آگے رہیں گے، آپ کے پیچھے رہیں گے، آپ کے دائیں رہیں گے، آپ کے بائیں رہیں گے، اپنی جانیں آپ پہ لٹانے کو تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ بڑا خوش ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم کوچ کریں گے اس لشکر کی جانب کہ جو مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے۔ 313 صحابہ ہیں، یہ یہاں سے نکلے ہیں بیدا کے مقام سے اور بدر کے میدان پہ پہنچ گئے۔ جب یہ یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتلائیے کہ کیا اس میدان کی اس جگہ پر بیٹھنے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کی جانب سے تو حکم یہ ہے کوچ کیجئے، جہاد کیجئے، کیسے کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی لگانی ہے، یہ ساری باتیں اپنی ثوابدید کے اوپر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جنگی تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ اوپر کی جانب جگہ ہے، تو اس جگہ پر یہ چوٹی کی طرف آپ تشریف لے جائیے، یہاں پہ مسلمانوں کو اگر روکا جائے تو یہ زیادہ بہتر صورت رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا۔ صحابہ جو ہے وہ اوپر والی جگہ پہ جو ہائٹ کے اوپر تھی وہاں پر انہوں نے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا چیلنج آیا اور وہ مشکل یہ پیش آئی کہ جب یہاں پر رکے ہیں تو کہیں پر بھی بارش کے کوئی آثار نہ تھے، نہ کہیں کوئی پانی موجود تھا، مسلمان خود بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں اور شدت کی گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 2 ہجری ہے سال اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں اور یہ وسوسے کا آنا ایک فطری بات ہے کہ ہم سے 3 گنا بڑی فوج آ رہی ہے اور وہ اتنے زیادہ اسلحے سے لیس ہیں کہ گویا پورے لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں،
ہمارے پاس زرہیں نہیں، 313 افراد کے پاس 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ تو موت کے منہ میں ہکا دیے گئے، ہمارا کیا بنے گا بھلا؟ یہ ذہن میں وسوسے آ رہے تھے۔ پھر جب پانی نہ ملا تو اور مزید وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کیا اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ سرخ رنگ کا خیمہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر جا کر بہت لمبی اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اے اللہ، یہ وہ بندے ہیں جو آپ کا نام لیوا ہیں، آپ کے نام پہ انہوں نے آپ کے نام پر ان لوگوں نے جان نچھاور کرنے کا، جان نثار کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ سب کے سب بے سہارا ہیں، اللہ ان کا سہارا آپ ہی ہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آہوزاری کے ساتھ دعا مانگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، یقیناً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس وقت پہ آیات اتنی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، ایمان والے جو ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب اللہ رب العزت دشمن کے جو لشکر ہے اس کو شکست دے گا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ اللہ کی جانب سے فتح کی خوشخبری آ گئی۔ اب اس کے بعد مسلمانوں نے یہاں پر مورچہ زنی کی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی، خوب بارش ہوئی، اور اس بارش کے مسلمانوں کو 2 طرح کے فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو مسلمانوں کو یہ پیش آیا، ایک یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جو پانی تھا اس کے اسٹور کرنے کے، اس کو محفوظ کرنے کے مختلف جگہیں بن گئی، انہوں نے پانی کو محفوظ کر لیا۔ اور ساتھ میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ دشمن کو نقصان ہو گیا، دشمن نیچے کی جگہ پہ تھا، ڈھالان پہ تھا، سارا کا سارا پانی وہاں پہ پہنچا اور وہ کیچڑ اور دلدل بن گیا، ان کے لیے چلنا مشکل، گھوڑوں کو، جانوروں کو وہاں پر ٹھہرانا مشکل، ایک مشکل یہ پیش آئی۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے دوسری مدد یہ آئی کہ اللہ نے اپنی جانب سے ایمان والوں پر سکینہ کو نازل فرما دیا، مسلمانوں کو رات کے وقت میں اونگ عطا فرما دی۔ آپ غور کریں، دشمن سر پہ ہے، خود نہتے ہیں، 3 گنا بڑی تعداد کے اندر فوج ہے، اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں یہ نہتے افراد ہیں اور سکون کی نیند رات کو سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے دوسری مدد یہ آئی، اور تیسری مدد اللہ کی جانب سے یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آسمانوں سے اتار دیا ایمان والوں کی مدد کے لیے، لہٰذا ایمان والوں کی مدد کی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک گھوڑے پہ سوار ہے، ہاتھ میں چابک ہے، اور وہ چابک جس بندے کو مارتا ہے، جس کافر کو مارتا ہے، وہ کافر وہیں پہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ مار کے فارغ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وہ آگے سے یہ بات کہتا ہے، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ جا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں، وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حیزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے جس پہ وہ سوار تھے۔ تو اللہ کی جانب سے فرشتوں کی مدد بھی اتری۔ یہ 3 طریقوں سے اللہ نے مدد فرمائی۔ ایمان والے جو تھے ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن تھا وہ شکست کھا کے بھاگا وہاں سے۔ 70 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ شہید ہو گئے، جو ان کی وفات ہو گئی، وہ مر گئے یہاں پہ۔ قریش مکہ کے 70 سرداروں کی موت واقع ہو گئی، اور 70 کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، اور باقی جو تھے وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جن کو حکم ہوا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرہ داری کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی پہ مامور ہو جاؤ۔ دوسرا وہ گروہ تھا جن کو حکم ہوا بھاگو پیچھے، وہ دشمن کے پیچھے بھاگے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا اس نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اب یہ مکہ کے رہنے والے افراد تھے یا مدینہ کے رہنے والے افراد تھے، یہ کوئی جنگجو تو نہیں تھے، ٹرینڈ فوجی تو نہیں تھے،
بہت زیادہ انہوں نے جنگیں تو نہیں لڑی ہوئی تھیں، تو ان کو یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ یہ جو مال اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کا کرنا کیا ہے۔ پہلے یہ عادت تھی مکہ میں رہنے والے افراد کی کہ جس کے ہاتھ جو لگتا تھا وہ اس کو سمیٹ لیا کرتا تھا، جس کو ہم کہیں لوٹ مار کا مال تھا، لوگ اس کو اسی طرح سے سمجھا کرتے تھے۔ مگر اسلام نے مال غنیمت میں اور لوٹ مار کے مال میں بڑا فرق رکھا ہے۔ یہ لوٹ مار نہیں تھی ہرگز۔ چنانچہ صحابہ میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ہمارا اس میں سے کیا حصہ؟ جنہوں نے مال اکٹھا کیا انہوں نے پرانے اصول کے حساب سے کہا بھائی جس کے ہاتھ جو مال آ گیا وہ تو اسی کا ہے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ بھائی ہم تو دشمن کے پیچھے بھاگے تھے، ہمارا حصہ کہاں ہے؟ صحابہ میں سے جو لوگ اس مال کو اکٹھا کر رہے تھے انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ بھائی اصول تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ جو مال لگ گیا وہ اسی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا اور نازل کر کے بات سمجھا دی۔ سب سے پہلے تو اس کی جڑ کاٹ دی اس بات کی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد پھر مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بعد میں 10ویں پارے کے شروع میں نازل فرمایا۔ البتہ یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں اس سورت کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اسلام کے اندر تو جہاد صرف اور صرف دفاعی ہوا کرتا ہے، ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی حملہ کر دے تو ہم اس کے حملے کو روکیں۔ اقدامی جہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان خود آگے بڑھ کے جہاد کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اصل میں یہ غلط فہمی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کا مزاج سمجھ نہیں آتا۔ دین اسلام دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے اس اسلام کی روشنی کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین برحق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رہے۔ تو اللہ کا اس دین کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دین غالب آئے، اور دین کے غلبے کے لیے جو کام کیا جا سکے اس کام کی اجازت ہے، بشمول اقدامی جہاد کے، کہ آگے بڑھ کے جہاد کیا جائے تاکہ فلاں ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، باعث ثواب ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کر کے دکھایا۔ دوسری بات، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا کیسے درست ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ حملہ نہیں تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو مارا جا رہا ہو، بلکہ یہ تو تجارتی لائن کو روکا جا رہا تھا۔ دوسری بات کہ یہ عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس تجارتی قافلے کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا تھا۔ اور تیسری بات کہ پچھلے زمانے کا خطے کے اندر سیاسی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ بڑا مختلف تھا آج کے اس زمانے کے اعتبار سے۔ آج ایک منظم فوج ہوا کرتی ہے، پچھلے زمانے کے اندر ہر فرد، ہر مرد اپنی قوم کا فوجی ہوا کرتا تھا، الگ سے کوئی فوجیں نہیں بنا کرتی تھیں۔ لہٰذا یہ جتنے لوگ تھے یہ سب کے سب اپنے زمانے کے، اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے فوجی تھے۔ مسلمانوں نے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی کوئی اشکال نہیں۔ چوتھا ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو بحث اور تکرار کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے یہ مال غنیمت پہ ہے، تو بھلا مال غنیمت پر صحابہ کیسے لڑ پڑے؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام مال نہیں ہے۔ عام مال کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ بھئی ایک عمومی مال ہے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس مال کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر تمہارا حق ہے تو اس حق کو صحیح طریقے سے دائر کرو، اور اگر حق نہیں ہے یا اگر حق ہے اور حق ہونے کے باوجود تم اس اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہو تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ عمومی مال کے اعتبار سے حکم ہے۔ مال غنیمت یہ حقیقتاً بڑی باعث برکت چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس برکت کو سمیٹا جائے۔ ساجد کو ایک واقعہ یاد ہے، ہم اپنے شیخ کے پاس تھے، حضرت کے پاس، تو ایک مرتبہ کسی ساتھی نے حضرت کو ہدیے کے طور پہ کچھ رقم دی، ایک لفافے کے اندر بند تھی اور وہ رقم حضرت کو دی۔ وہ چلے گئے تو حضرت نے اس خط کو پھاڑا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، جب کھولا تو اندر سے نوٹ نکلے۔ تو حضرت نے ایسی ازراہ مزاح کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ کچھ لوگوں کو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو خط پھاڑ کے دیتا ہے۔
یہ بات فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے افضل مال وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اس سے افضل مال وہ ہے کہ جو انسان کو کوئی دوسرا مؤمن ایمان والا ہدیے کے طور پہ دے، یہ اس سے زیادہ افضل ہے، اور اس سے بھی افضل وہ مال ہے جو انسان کو مال غنیمت کے طور پہ ملے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ بھائی اللہ نے پہلے درجے سے ہمیں دوسرا درجہ تو عطا کر دیا، ہماری دعا ہے کہ اللہ اس امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے مال غنیمت کا۔ تو بہرحال یہ واقعے سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ مال غنیمت یقیناً ایک باعث برکت چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکات کو، اس مال کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو ہر شخص چاہتا تھا کہ اس برکت میں سے حصہ سمیٹا جائے، تو یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا سورت کی فرمائی یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کا، قل آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ یہ پورا حکم نہیں ہے، بلکہ ابتداءً اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور کسی کا نہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے جب دو چھوٹے بچے کسی چیز پہ لڑ رہے ہوں تو ماں باپ کہتے ہیں دونوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا، بس یہ میرا ہے۔ پھر جب دونوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بعد میں ان کو تقسیم کر دی جاتی ہے چیز۔ اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی فرما دیا کہ اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو۔ آپس میں تمہاری اگر دلوں میں رنجش پیدا ہو گئی ہے اس واقعے کی وجہ سے تو اس کی اصلاح کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون، اس کے بعد اس مال غنیمت کے واقعے کو چھوڑ دیا، اب یہاں سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک بات شروع کی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جو یہ سارے کام کرتے ہیں یہ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور مغفرت کی خوشخبری ہے۔ ورزق کریم، اور بڑی بابرکت روزی اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، عزت والی روزی رکھی ہے۔ آگے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے برحق طور پہ نکالا، جیسے آپ کو آپ کے پروردگار نے مکہ کے شہر سے نکالا، اگرچہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اگرچہ ایمان والوں میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، ناپسندیدگی کے باوجود اللہ نے تمہیں مکہ سے نکالا، ہجرت کروائی ہے، اگرچہ تم میں سے بعض کو اس وقت پہ پسند نہ تھی، مگر اس کے دیر پا اثر تم نے خود دیکھے۔ ایسے ہی اگرچہ اس وقت پر تم میں سے بعض کو لڑائی کرنا اچھا نہیں لگ رہا، مگر اس کے باوجود اس کے دیر پا اثرات جب تمہیں محسوس ہوں گے تو تم اس بات پہ خوش ہو جاؤ گے۔ یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے حق بات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، بعدما تبین، بعد اس کے کہ وہ آپ کے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ کأنما یساقون الی الموت، ان کا حال تو ایسا ہے جیسا کہ ان کو موت کی جانب گھسیٹا جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ کیا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ آپ کے لیے ہے، یعنی اگر آپ ان ابو سفیان کے قافلے کی جانب جاتے ہیں، تجارتی قافلے کی جانب، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ ان مکہ والوں سے لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کر لیجئے، اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دونوں میں سے جو گروہ آپ چاہیں وہ آپ کے لیے
یہ ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم اس بات کو پسند کر رہے تھے کہ بغیر کانٹے والی چیز لکم تمہارے لیے ہو جائے۔ بغیر کانٹے والی چیز سے مراد کہ جس کے اندر جہاد کرنا نہ پڑے، جس کے اندر لڑائی کرنا نہ پڑے، تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے مال تمہارے ہاتھ میں لگ جائے۔ ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کانٹوں والی چیز تمہیں حاصل ہو جائے۔ ویرید اللہ، حالانکہ اللہ یہ چاہتا ہے ان یحق الحق بکلماتی، کہ اپنے کلمے کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کر دے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ لہذا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ نے حق کو حق ظاہر کر دیا اور باطل کو باطل ظاہر کر دیا، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، فریاد رسی چل رہی تھی، تم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک اللہ نے بے شک میں نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ساتھ جو گھوڑوں پہ سوار تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے، یہ صرف اور صرف اس لیے تھا تاکہ تمہیں خوشخبری دے دی جائے، اللہ تمہیں خوشخبری دینا چاہ رہا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ ورنہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقی مدد تو اللہ کی جانب سے تھی، فرشتے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتا تھا، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کو تو کن کہنے کی بھی محتاجگی نہیں ہے، وہ ذات تو کن کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو فرشتوں کی مدد اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر تم انسان ہو، انسانی قلب کو پرسکون رکھنے کے لیے اللہ نے تمہیں فرشتے بھی دکھلا دیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو پہلا اللہ کی جانب سے مدد یہ آئی کہ فرشتوں کو اتار دیا۔ دوسری مدد اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب بے خوف ہو کر تمہارے اوپر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری مدد اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کر دیا۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کر سکو، وضو کر لو، غسل کر لو، پانی پینے کے لیے استعمال کر سکو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں سے شیطان کی گندگی کو نکال دے۔ شیطان نے جو گندے وسوسے ڈالے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، یہ جو وسوسے تمہارے دلوں میں آئے تھے تاکہ اللہ ان گندے شیطانی وسوسوں کو تمہارے اندر سے نکال دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دے، تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب وحی کی گئی آپ کے پروردگار کی جانب سے، جب آپ کے پروردگار نے وحی کی فرشتوں کو کہ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدمی اختیار کرواؤ، ایمان والوں کو جموا دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قریب میں نے ڈال دیا کافروں کے دلوں کے اوپر رعب کو، اور ساتھ میں فرشتوں کو حکم دے دیا فضربوا فوق الاعناق، ان کفار کی گردنوں کو اڑا دو۔ وضربوا منہم کل بنان، ان کے ہر جوڑے کے اوپر، بنان کہتے ہیں انسان کے اعضاء کے جوڑوں کو، جہاں جوائنٹس ہیں، ہر جوڑے کے اوپر، ہر جوائنٹ کے اوپر مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ظاہر ہے یہ تو جہاد ہے، اور جب لڑائی ہو رہی ہو تو چونکہ دشمن بھی مسلمانوں کا لحاظ نہیں کرتا، تو مسلمانوں کو بھی حکم ہو گیا کہ تم نے بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا، لہٰذا مسلمانوں کی جانب سے مقرر کردہ فرشتوں کو بھی حکم ہو گیا تم نے بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا، ان کے ہر جوڑوں کے اوپر پٹائی کرو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ پچھلی صورت سے جوڑیے تو پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے رسول کو بھیجا سمجھانے کے لیے، دلیل اتاری
دی، معجزات دکھلا دیے، کتاب کو نازل کر دیا، اب بھی نہیں مانے تو اللہ کی جانب سے عذاب آ گیا۔ اس قوم کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے نبی کو بھیجا گیا، سمجھایا گیا، دلیلیں اتاری گئیں، قرآن کو اتارا گیا، اور آخر کے اندر معجزات بھی ظاہر کر دیے گئے، اب بھی دشمنی اختیار کیے ہوئے تو اللہ کی جانب سے سزا آ گئی، عذاب آ گیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، تم اس مزے کو، اس عذاب کو چکھ لو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ صرف یہی عذاب نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں نا یہ تو ٹریلر چل رہا ہے، اصل عذاب تو اللہ کی جانب سے آخرت کے اندر ہے، تو یہ ٹریلر بھی چکھ لو، اور حقیقی عذاب آخرت کا عذاب ہے جو تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت اس صورت کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ہی ساتھ رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرو، شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اور شرط یہ ہے کہ تم تقوی بری زندگی اختیار کرو۔ جو کوئی ان تین کاموں کو کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، تقوی بری زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے وعدے ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، جس طرح آپ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اللہ آج بھی اسی طریقے سے ہر کافر کے مقابلے میں مسلمانوں کی اسی طریقے سے مدد، اعانت اور نصرت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔